اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 68 تا 73 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ اگر یہ کفار کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ کفار کو یہ پیغام کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار سکتے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان۔ مسلمانوں کو تلقین کہ نماز قائم کریں اور اللہ ہی سے ڈرتے رہیں۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مقصد ہی کے تحت پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر بیہودہ نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بحث میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ حکم بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان نکتہ چینیوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن ان پرہیزگاروں پر ان کفار کو نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بیہودہ گوئی سے باز رہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی اور مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ کیونکہ ایسے لوگ اپنے برے اعمال کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له
أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا اور اس شخص کی مانند ہو جائیں جسے جنگل میں شیاطین جنات نے راستہ بھلا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مارا مارا پھرتا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا، لیکن وہ کسی کی نصیحت قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اس کا ہر فرمان برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس دن صرف اسی کی حکومت ہوگی۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، وہی ہے بڑی حکمت والا، ہر چیز سے باخبر۔